دن آتی ہیں، مولوی نہ ملے، باپ کا جنازہ پڑا رہے، یہ جنازہ پڑھ نہیں سکتا، لیکن جنازے کے بعد مولوی ملے یا نہ ملے اس وقت دعا مانگ رہا ہے۔ آخر قابل غور بات ہے کہ جو دین تھا اس کا اسے علم نہیں، اور جو دین نہیں تھا اس پہ جان دے رہا ہے، اس کے لیے لڑائی لڑتا ہے۔ بدعتی کی واحد نشانی اور علامت یہی ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے ذاتی پروگرام کے لیے مر مٹنے کو تیار ہو، لیکن جہاں تک دین کا مسئلہ اس کے لیے اس کے دل میں کوئی احساس، کوئی محبت، کوئی شوق نہ ہو۔ میں اس بنیاد پہ یہ گزارشات عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج سیرت نبوی کو، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو ہم اپنے ماحول اور معاشرہ میں عام کریں، آپ کی مقدس، آپ کی مطہر اور آپ کی منزہ جماعت کے حالات کو ہم پڑھیں، انہیں پھیلائیں اور ان کے حالات زندگی کا جائزہ لیں، تو بہت ساری بدعات، بہت ساری رسومات ہمارے ماحول اور معاشرہ سے زائل ہو سکتی ہیں، کٹ سکتی ہیں، دور ہو سکتی ہیں۔ اور جب تک سیرت خاتم الانبیاء کا جائزہ نہیں لیا جائے گا، حالات معلوم نہیں کیے جائیں گے، تو نتیجتاً گمراہی، انجام کار بدعات اور رسومات ہمارے ماحول سے، ہمارے معاشرہ سے کبھی زائل اور دور نہیں ہوں گے۔ اور آج مذہبی معلومات سے جہالت کا عالم یہ ہے، میں نے شاید پہلے بھی آپ کو یہ لطیفہ سنایا ہو، لیکن آج میرے موضوع سے وہ تعلق رکھتا ہے، پھر عرض کرتا ہوں۔ 18 ہزاری کے قریب ایک قصبہ ہے جبوان، وہاں ایک ملوانے نے، مولوی، عالم اور ملوانے میں زمین و آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک ملوانے نے وہاں نماز جنازہ پڑھائی، نابالغ بچے کی، جنازہ میں تکبیریں 3 کہی، بعد میں لوگوں نے شور کیا کہ جنازے کی تکبیریں 3 ہوئی ہیں، 4 ہونی چاہیے تھی، جنازہ نہیں ہوا۔ یہ بڑے اطمینان کے ساتھ ان کی گفتگو سنتا رہا۔ جب لوگوں نے شور کر لیا اور مطالبہ کر دیا کہ جنازہ دوبارہ ہونا چاہیے، تو یہ بڑی جرأت کے ساتھ انہیں کہتا ہے کہ آپ نے اپنی باتیں کر لی ہیں، مجھے بھی تو حق ہے کہ میں اپنی بات کروں۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ سارا مجمع خاموش ہوا۔ یہ ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ دین خود پڑھتے نہیں ہو، اور جو دین پڑھتے ہیں ان کی بےعزتی کرتے ہو، ان کا احترام نہیں کرتے ہو۔ پہلے تو اس نے گویا اپنے علم کی دھاک بٹھائی ان پر، مرعوب کیا کہ تم خود دین سے جاہل ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے دین کیا ہوتا ہے، تمہیں علم نہیں ہے قرآن اور حدیث کیا ہوتا ہے۔ پہلے تو اس نے یہ لیکچر جھاڑا، روب قائم کیا گویا مجمع پر کہ بہت بڑا علامہ ہے، بہت بڑا عالم ہے، پتہ نہیں کتنا بڑا امام ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ پہلے تو گویا اس نے یہ روب طاری کر لیا۔ لوگوں نے کہا اچھا جی بتلائیں ہم سے کیا غلطی ہوئی، یہ آپ کے گویا آپ کے ضلع کی بات کر رہا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ تسی یہ بھی جان دے ہو بھی یہ چوتھی تکبیر برداشت ہی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ تو میرا خیال سمجھ کوئی نہیں آئی۔ یہ جنہیں چھوٹی جی بچی 4 تکبیراں سہ سکتی ہے، یہ 3 ہی سہ سکتی ہے، ہوں میں 3 پڑھیا۔ لوگ آ کے حسین بھائی کو مسئلہ ہو، خود واقعی اس کی یہ بات تو صحیح تھی نا کہ آپ لوگ دین کی طرف تو رغبت ہی نہیں کرتے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی، 3 تکبیریں پڑھی اس نے، جنازے میں چوتھی تکبیر نہیں پڑھی، اسے چھوڑ دیا، بچی کو اسی طرح دفن کر دیا گیا، اور لوگ بیچارے چپ ہو گئے کہ شاید نابالغ بچی کا جنازہ ہے، بچی چھوٹی ہے، واقعی کوئی مسئلہ ہو کہ یہ چوتھی تکبیر نہ پڑھنی ہو۔
وہ اس کا بچی پہ کوئی بوجھ آ سکتا ہو، کوئی وزن ہو جائے چوتھی تکبیر پڑھنے سے، وہ ڈر گئے۔ ڈرے کیوں؟ ان کو دینی معلومات نہیں تھی، اور یہ دین کا باغی اور دین کا دشمن جو دین کو دین سمجھ کے جس نے نہ پڑھا تھا نہ دین سمجھ کے اس کو پھیلا رہا تھا، اس نے ان کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نقصان کیا، یہ تباہی کی، اور اس طرح گویا وہ لوگ دین سے غافل ہونے کی صورت میں غلط جنازہ پڑھ کے گھروں کو واپس چلے گئے۔ یہ نتائج ہیں اس بات کے کہ ہمارے ماحول میں شریعت، سیرت خاتم الانبیاء اور آپ کے لائے ہوئے ضابطہ حیات کی اشاعت نہ کی گئی۔ اگر اشاعت کی گئی تو چند رسومات کی، اگر بیان کیا گیا تو چند بدعات کو، ورنہ اس سے زائد کچھ نہیں۔ سارا دن 11ویں کے مسئلے پہ بحث، ساری رات چیلم پہ بحث، سارا کا سارا جلسہ تیسرے دن کے کل کے لیے وقف، کل کے اتنے فضائل، 11ویں کے اتنے فضائل، فلاں چیز کے یہ فضائل۔ اور لطف کی بات یہ کہ ایک اتنی موٹی کتاب آپ کے ملک میں چھپ چکی ہے کہ جس میں بحث کرنے والا ملوانا سرخیاں قائم کرتا ہے، حلوے کی فضیلت، گوشت کی فضیلت، سیویوں کی فضیلت، قورمے کی فضیلت، یہ باقاعدہ باب قائم ہیں، اور اس میں وہ پھر بحث کرتا ہے حلوے کے کیا فضائل ہیں، گوشت کے کیا فضائل ہیں، سیویوں کے کیا فضائل ہیں، پلاؤ کے کیا فضائل ہیں، یہ باقاعدہ کتاب میں بحث ہے۔ اب صرف کھانے پینے کی بات تو باقی رہی، لیکن جہاں تک پیغمبر کی سیرت طیبہ کا تعلق تھا اور آپ کے حالات زندگی کا تعلق تھا، اس کو ماحول اور معاشرے میں عام کرنے کا تعلق تھا۔ اگر آپ کو بھی شوق ہو کہ آپ ایسی کتاب دیکھیں جس میں گوشت، پلاؤ اور قورمے کے فضائل اور سیویوں کے فضائل اور حلوے کے فضائل ہوں، آپ کو بھی شوق ہو تو میں آپ کو بھی کتاب کا نام بتلا دیتا ہوں۔ کتاب کا نام مقیاس انفیت ہے، لکھنے والا مولوی محمد عمر اچھروی ہے۔ آپ کو یہاں جنگ میں بھی مل جائے گی اخبار ایجنسی سے، آپ بھی لے کے پڑھیں تاکہ آپ کو سیویوں کے فضائل تو معلوم ہو نا، پیغمبر کے فضائل معلوم ہو یا نہ ہو، صحابہ کی عظمت معلوم ہو یا نہ ہو، سیویوں کے فضائل تو معلوم ہو جائیں نا، گوشت کی قدر تو معلوم ہو جائے، حلوے کی قدر و منزلت تو معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر اگر آپ مر گئے تو بخشش ناممکنات میں سے ہے، بالکل بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے حلوے کی فضیلت کیا تھی۔ اتنی موٹی کتاب ہے، حد ہو گئی دین سے دوری کی، بدعات اور رسومات کے رواج کی انتہا ہو گئی۔ آج کتنی دنیا ہے جنہیں یہ علم نہیں کہ جنازہ کس طرح پڑھنا ہے، کتنے وہ لوگ ہیں جنہیں یہ علم نہیں ہے کہ جنازے کے بعد دفنانا کیسے ہے، کتنے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں یہ علم نہیں ہے کہ جنازے کے بعد دفن کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے، تعزیت کا انداز کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، یہ قطعاً علم نہیں ہے۔ کتنے وہ لوگ ہیں کہ جو اس بنیادی چیز سے گویا غافل اور ناواقف ہیں، انہیں کچھ علم نہیں، وہ اپنے مردہ باپ کو سنت کے مطابق کوئی فائدہ پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے باپ کو اللہ کے پیغمبر کے بتلائے ہوئے قواعد و ضوابط کے مطابق کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اصحال ثواب کرتے ہیں، ایک تڑپ رکھ کے کرتے ہیں، لیکن دینی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو بھی صحیح نہیں کر سکتے۔ اور میں یہ کہے بغیر بھی نہیں رہ سکتا آگے چلنے سے پہلے کہ دین، سیرت پیغمبر، خاتم الانبیاء کی عفت، عظمت اور تقدس نہ جاننے کی وجہ سے آج صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک طبقہ پیری اور مریدی کے نام سے امت مسلمہ کے ایمان کی بربادی کر رہا ہے، مرشدی کے نام سے قوم کے عقائد کا صفایا کر رہا ہے، اور یہ ملت جو کلمہ پڑھتی ہے محمد رسول اللہ کا،
یہ قوم، یہ امت جو اللہ کے آخری رسول کو اپنا قائد، اپنا پیغمبر، اپنا رہنما مانتی ہے، اس امت کا حال یہ ہے جو آپ نے پرسوں کے اخبارات میں پڑھا کہ ایک خنڈا، ایک اوباش، ایک اچکا عورتوں کا پیشاب پیتا ہے پیر، پیری کی مسند پہ فائز ہے، اس کے ارد گرد 25 سال سے 40 سال تک کی عورتیں جمع ہیں اور اعلانیہ مسند لگا کے بیٹھے۔ یہ نہیں کہ یہ سارا کام وہ کسی پردے میں کر رہا ہے یا یہ سارا کام وہ چوری میں کر رہا ہے، اعلانیہ بیٹھے، مسند لگا کے بیٹھے اور اس کے ارد گرد عورتوں کا حلقے 25 سال سے 40 سال تک کی عمر عورتوں کی اخبار نے لکھی جو اس کے ارد گرد جمے، پھر وہ ان عورتوں سے کہتے ہیں تم پیشاب کرو، پھر وہ پیشاب کرتی ہیں، ان کا پیشاب جمع کرتا ہے اور اس کو ایک کڑاہ میں گرم کرتے اور اسی کڑاہ میں کتے کی سریاں ڈالتا ہے، کتے کی سریاں، پھر وہ کتے کی سری میں ابلا ہوا پیشاب اسے پیتے ہے پیر، ہے مرشد، عورتیں اس سے عورتیں اس سے اولاد مانگنے آ رہی ہیں، عورتیں اس سے مشکلات کا حل چاہنے آ رہی ہیں، عورتیں اس سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرتی پھر رہی ہیں، عورتیں اسے اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانے بیٹھی ہیں، عورتیں یہ سمجھتی ہیں ہمارا داتا یہی ہے، عورتیں یہ سمجھے بیٹھی ہیں ہمارا مشکل کشا یہی ہے۔ جس انسان نے شرک کیا رب العالمین اس پہ یوں ہی غضب نازل کرتا ہے، جس نے رب العالمین کا دروازہ چھوڑا کوئی بت کی پوجا پہ لگا، جس نے اس کا در چھوڑا کوئی دلدل کی پوجا پہ لگا، جس نے اس کا دروازہ چھوڑ دیا وہ درختوں کی پوجا پہ لگا، اور جو اس کے در سے دور ہوا وہ ایسے کو اپنا مشکل کشا مان بیٹھا جو اس کے سامنے پیشاب پیتے اور کتے کی سریاں ڈال کے پیتے۔ اور یہ کم بخت قوم، یہ بدبخت قوم، یہ خلیص قوم نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود، کتے اور پیشاب کو حرام جاننے کے باوجود اس کو مرشد مان رہی ہے، جو دن دہاڑے ان کی موجودگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی نوجوان بچیوں کو اپنے سامنے پیشاب کرواتے، پھر پیشاب پیتے، پھر ان کے لیے دعائیں کرتے، اور وہ سمجھتی ہے ہماری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اس سے بڑا غضب کیا آئے گا، اس سے بڑی قیامت کیا ٹوٹے گی، اس سے بڑا ظلم پیغمبر کی شریعت کے ساتھ کیا ہوگا۔ محض زبان سے اس کے نعرے بلند کرنے سے کوئی عاشق نہیں بن جاتا، اس کا کردار دیکھ، اس کا عمل دیکھ، اس کا کیریئر دیکھ۔ پیغمبر کی محبت کے نعرے بلند کر کے پیشاب پینے والوں، پیشاب پلوانے والوں اور غیر اللہ کو مشکل کشا ماننے والوں، نبی کی قبر کا حیا کرو، پیغمبر کے دین کا حیا کرو، نبی کی جرأت کا حیا کرو، نبی کی قربانی کا حیا کرو، پیغمبر کی ان صحابہ کا حیا کرو جو گرم تیل کے کڑاہوں میں ڈل گئے دین کے لیے، اس بلال کا حیا کرو جس نے دین کے لیے کیل گڑوائے، اس خبیب کا حیا کرو جو انگاروں پہ لوٹ گیا، انگاروں پہ لیٹتا رہا دین کے لیے، ان کی شرم کرو، حیا کرو، اپنی بے حیائی سے باز آؤ۔ شیعہ سنی کا پیر بنے کیا مانا، شیعہ سنی کا مذہبی رہنما بنے کیا مانا، وہ اس کا مرشد اور مقتدا ہو کیا مطلب۔ لیکن جہالت یہاں تک پہنچی، یہ پیشاب پینے والے کو مرشد سمجھا جا رہا ہے، یا صدیق کے دشمن کو مرشد مانا جا رہا ہے، یا صدیق کے دشمن کو مرشد مانا جا رہا ہے، یا جھنگ کے موبے کو اپنا حاجت روا سمجھا جا رہا ہے۔ نہیں سمجھ رہے لوگ آپ کے؟ جی اگر یہ ہوتا کسی اور شہر کا اور میں حوالہ دیتا، آپ توبہ توبہ کرتے۔ اچھا اتنے پاگل لوگ ہیں، ننگے کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانے بیٹھے، لیکن چونکہ آپ کے شہر کے اور آپ کے شہر کے کئی بے زمین لوگ، کئی مذہب دشمن لوگ اسے اپنا مشکل کشا اور حاجت روا مانے ہوئے اس کو نذرانے پیش کرتے، اسے پہنچا ہوا سمجھتے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کپڑے کی ضرورت، نہ شرم، نہ حیا، نہ کوئی زبان، نہ پاکیزگی، کھڑے پیشاب
بیٹھے ہوئے پیشاب، لیٹے ہوئے پیشاب، ایسے غلیظ انسان کو دعوت و ارشاد کے منصب پہ فائز کرنا، ایسے انسان کو اپنا مقتدی مان لینا، ایسے انسان کو مرشد کہنا دین کی توہین ہے، شریعت کی توہین ہے، مذاق ہے شرع کے ساتھ۔ لیکن میں نے عرض کی ہے کہ خاتم الانبیاء کی سیرت نہ جاننے کی وجہ سے آج نتائج یہاں تک پہنچ گئے کہ ایک پیشاب پینے والے انسان کو مرشد مان لیا گیا، اور یہاں تک مان لیا گیا کہ دو آدمی سر دینے کو تیار ہیں، ہم قتل ہوتے ہیں تیرے لیے، اگلے دن انہوں نے قتل ہونا ہے، سر دینا ہے۔ اللہ رحم کرے نمائندہ جنگ پر، اللہ اس پہ کرم نوازی فرمائے، وہ یہ اطلاع ملتے ہی موقع پہ پہنچا ہے، اس نے تمام حالات کا جائزہ لے کر تھانے اطلاع دی کہ ایک بدمعاش آدمی، ایک غنڈہ آدمی اس حد تک پہنچ گئے، اور لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی نوجوان بچیوں اس کے حوالے کر رہے ہیں، اور اب سر دینے کو تیار ہیں۔ دو بے گناہوں کا سر چلا جائے گا، پولیس کو چاہیے بر وقت مداخلت کرے۔ چنانچہ پولیس موقع پہ پہنچی، اس بدمعاش کو گرفتار کیا۔ وہ صرف پنجتن پاک کا نام لیتا ہے، نماز نہیں جانتا کیا ہے، روزہ نہیں جانتا کیا ہے، کلمہ نہیں جانتا کیا ہے، اخبار نے لکھا صرف پنجتن پاک کہتا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ پنجتن کون ہیں، ان کا نام بھی نہیں آتا تھا، نام ان کا بھی نہیں آتا تھا کہ پنجتن کون ہے، صرف زبان پہ لفظ رٹا ہوا ہے پنجتن پاک، یہی لفظ کہہ رہا ہے۔ لوگ اس کو مرشد مانے بیٹھے، اس کے لیے سر دینے کو تیار ہے۔ پولیس پکڑ کے لائی، اس غنڈے کو بھی پکڑ لائی، اور جو سر دینے کے لیے تیار ہوئے تھے ان کو بھی پکڑ کے لائی۔ آگے اخبار نے لکھا کہ تھانے میں لا کر جب اسے بٹھایا گیا، اس کے وجود سے اس قدر تعفن اور بدبو آتی تھی کہ انتظامیہ نے فائر بریگیڈ منگوا کر اسے نہلایا، غسل دیا، پھر بھی اس کے جسم سے بدبو نہیں گئی، پھر بھی اس کے جسم سے بدبو نہیں گئی۔ بڑے آرام سے بیٹھا، سگریٹ پیتا ہے، بڑے اطمینان سے بیٹھا ہے، اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، اور ساتھ اس بدبخت نے یہ بھی کہا کہ جن دو کو میں قتل کروں گا ان کے لیے ایک تابوت تیار کرو۔ اس تابوت میں ان کی لاشیں رکھنی ہیں، اور ساتھ ہر آدمی اپنے گھر سے قرآن لائے کہ قرآن بھی ساتھ دفن کرنا ہے۔ کلمہ پڑھنے والی قوم اپنے ہاتھوں سے قرآن اٹھا کے لائی اور اس نجس انسان کے حوالے کیا جسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ پیشاب پی رہا ہے۔ جو پیشاب پی گئے، کیا وہ ہاتھ دھو سکتا ہے؟ کھا رہا ہے، اس کے حوالے کلمہ پڑھنے والی قوم نے قرآن کیا، اور اس نے قرآن کے نسخے جمع کر کے ان لاشوں کے ساتھ دفن کرنے کا پروگرام بنا رکھا تھا کہ بر وقت پولیس نے اسے گرفتار کیے۔ یہ حالات آج اس نتیجے تک، اس سٹیج تک کیا پہنچے؟ اس لیے کہ میرے ماحول اور میرے معاشرہ میں پیغمبر کی سیرت کو عام نہ کیا گیا۔ مولویت بدعات کے بیان کرنے پہ لگ گئی، مولوی گوشت اور حلوے کے فضائل بیان کرنے پہ لگ گیا، مولوی دین کے برائے بدعات کو رواج دینے لگ گیا۔ تیسرے دن کے کل پہ اس کی محنت صرف ہو گئی، گاری کے دودھ پہ اس کی محنت صرف ہو گئی، اور اس نے وہی چیزیں بیان کی جن کا پیٹ سے تعلق تھا، اس نے وہی کچھ بیان کیا جس کا بدعت سے تعلق تھا، اس نے وہی بیان کیا جس کا دین دشمنی سے تعلق تھا، اور اس کا نام یہ رکھا، یہ سنیت ہے۔ جس نے بدعت کے خلاف آواز اٹھائی اسے کبھی وہابی کہا گیا، اسے کبھی نجدی کہا گیا، اسے کبھی رسول دشمن کہا گیا۔ جو پیشاب پیتا ہے عورتوں کا، وہ رسول کا عاشق ہے، وہ پیر ہے، وہ مرشد ہے، وہ نذرانے لے رہا ہے، اور جب پیغمبر کے دین کو بیان کرے، نبی کی شریعت بیان کرے،
رہے، صحابہ کے لیے جان دے، اسے نبی کا دشمن گردانا گیا۔ میں کہہ رہا صدائے حق بلند کروں کہ یہی طبقہ جو اس طرح دین کا صفحہ کر رہا ہے، حقیقتاً یہ دین دشمن طبقہ ہے، حقیقتاً یہ دین کا باغی طبقہ ہے، حقیقتاً یہ دین کے ساتھ بغاوت کرنے والا گروہ ہے۔ جب تک آپ اپنے ماحول سے بدعات کو، رسومات کو، برادری رواج کو، غلیظ گفتگو کو، غلیظ باتوں کو دور نہیں کریں گے اور فرادی لوگوں کو پیر اور مرشد ماننے سے انکار نہیں کریں گے، نہ تمہاری قسمت سنورے گی، نہ تمہاری اولاد کی قسمت سنورے گی۔ صرف پیری کا نام، کچھ علم نہیں۔ مرشد کسے کہتے ہیں؟ کوئی علم نہیں۔ پیر کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ کچھ علم نہیں۔ کس آدمی کے ہاتھ میں میں نے ہاتھ دینے، بیعت کرنی ہے اور اسے اپنا شیخ، اپنا مقتدا اور اپنا مرشد ماننا ہے، یہ کچھ علم نہیں۔ الحمدللہ علماء دیوبند قطعاً واللہ اولیاء اللہ کے منکر نہیں ہیں، نہ ہی اس کے منکر ہیں کہ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے، اس کے انکاری نہیں، بلکہ صحیح صالح نیک لوگوں کے ہاتھ پہ بیعت کرنا اس موجودہ بگڑے ہوئے ماحول میں علماء دیوبند ضروری قرار دیتے ہیں، لیکن یہ شرط ساتھ لگاتے ہیں کہ جس آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے اس کے عقائد دیکھو، اس کی زندگی دیکھو، اس کے خیالات دیکھو، وہ بدعتی تو نہیں، وہ کور چک تو نہیں، وہ بدمعاش اور زانی تو نہیں، وہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ گل مل کے رہنے کا عادی تو نہیں، وہ چرسی اور بھنگی تو نہیں۔ یہ شرائط ساتھ ضرور لگاتے ہیں۔ صحیح اور نیک اور صالح افراد کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے قطعاً انکاری نہیں ہے، بلکہ خود بیعت کرتی۔ میں آپ کو اپنے متعلق بتلا دیتا ہوں، میں نے طالب علمی کے زمانہ میں امام الاولیاء، سلطان الاولیاء حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب بیلوی رحمہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ بہت بڑا جید عالم، بہت بڑا قرآن کا مفسر، جس کے آج پوری دنیا میں ایک دو نہیں لاکھوں شاگرد جنہوں نے قرآن کی تفسیر ان سے پڑھی، میں نے خود ان سے قرآن کی تفسیر پڑھی اور پھر ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ للہیت کا اندازہ لگائیے، ہم سڑک پڑھ رہے تھے، سندھ سے ایک مرید ان کا آیا، آ کے پاس بیٹھ کے کان میں بات کرتا ہے، کہتا کیا ہے جو کان میں اس نے جو کچھ کہا حضرت نے میک پہ ہمیں بتلایا۔ اس نے کان میں آ کے یہ بات کہی کہ میں بدمعاشی کرنا چاہتا تھا، ایک مرتبہ ارادہ کیا، آپ کی شکل میرے سامنے آئی اور آپ نے یوں تھپڑ اٹھایا، میں رک گیا، دوبارہ میں نے بے حیائی کا ارادہ کیا، پھر آپ کا ہاتھ اٹھا، میں رک گیا، بارہ میں نے بدمعاشی کا ارادہ کیا، آپ کا ہاتھ اٹھا، میں رک گیا، اس کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ واقعہ اس نے خود بیان کیا آہستہ کان میں۔ حضرت نے ہمیں بتلایا جو ہم طلباء سامنے بیٹھے قرآن کی تفسیر پڑھ رہے تھے، فرمایا تمہیں پتہ چلا اس آدمی نے مجھے کیا کہا ہے؟ ہم نے کہا حضرت نہیں۔ فرمایا یہ واقعہ اس نے بیان کیے، وہ پورا واقعہ بیان کیا کہ یہ کہتا ہے۔ جب حضرت یہ بیان کر چکے، ہمارا ذہن ایک طالب علمانہ ذہن تھا، ہم نے کہا اس قسم کے صوفیوں نے دین کا بیڑا غرق کیا ہے۔ یہ صوفی آیا، اس نے ایک جھوٹا خواب، ایک جھوٹی کہانی حضرت کے سامنے بیان کی۔ ہمارا یہ ذہن تھا کہ اس قسم کے مرید کئی پھرتے ہیں، دین کو بگاڑنے والے، بچوں والا ذہن، طالب علمی والا ذہن۔ حضرت نے واقعہ سنایا لیکن اس پہ خاموش نہیں رہے، فرمایا یہ بھی سن رہا ہے، تم بھی سنو، اللہ کی کتاب بھی گواہ ہے، اللہ بھی سن رہا ہے اور دیکھتا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو قیامت کے دن سزا بھگتے گا، اگر سچ کہتا ہے کہ واقعی بدمعاشی کا ارادہ کر رہا تھا اور اس نے مجھے دیکھ کے
بدماشی کا ارادہ چھوڑیں تو میں اللہ کی کتاب کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں وہاں نہیں تھا۔ ہوتا کوئی غلط کار آدمی، جھوٹا مکار اور کذاب ہوتا، اس کو معلوم نہیں وہ کیا رنگ دیتا۔ دیکھو مریدوں میں تمہارے پاس ہوا کرتا ہوں، اس کی ٹھاٹھ بنتی، لیکن نہیں، اس اللہ کے سچے ولی نے کھلم کھلا انکار کیا کہ اگر یہ جھوٹ بولتا ہے بات کوئی نہیں، سزا بھگتے گا، سچ کہتے تو میں وہاں نہیں تھا۔ ہم نے سوال کیا حضرت اگر سچ کہتے اور آپ بھی وہاں نہیں تھے تو اسے شکل کیسے نظر آ گئی؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ تعلق کی وجہ سے اللہ نے غیبی طور پر کسی فرشتے کو میری شکل میں بنا کے بھیج کے اس کو زنا سے روک لیا ہو۔ میں نہیں تھا، نہ مجھے علم، نہ میں وہاں گیا، اللہ نے کوئی غیبی انتظام کر دیا ہو، اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ یقین رکھو کہ میں نہیں تھا، نہ مجھے اس پورے واقعہ کا علم ہے۔ جو صحیح لوگ ہوا کرتے ہیں وہ جھوٹی داستانیں تو درکنار، سچی باتوں کی بھی تعویل کر کے ان کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ چنانچہ آج الحمدللہ جہاں اور علماء دیوبند کو فخر ہوگا، وہاں چونکہ میرے وہ مرشد تھے، مجھے بھی اس بات پہ فخر ہے۔ 9 سال ہو گئے ان کو انتقال کیے ہوئے، 9 سال کے بعد بارش کی وجہ سے پانی ان کی قبر میں داخل ہوا، قبر کچی تھی، حضرات نے، ان کے ورثاء نے، ان کے صاحبزادوں نے فتویٰ لیا کہ پانی قبر میں داخل ہو گئے، ہم چاہتے ہیں اس کو صحیح کریں، آپ کے وجود مبارک کو قبر سے نکالا۔ خدا کی قسم میں وہاں خود کیا ہوں، حالات کا جائزہ لیے، تمام اساتذہ نے جو اس مدرسہ میں رہتے ہیں، ان کے صاحبزادوں نے، وہاں کے دیگر معتبر لوگوں نے جنہوں نے دیکھا، انہوں نے بتلایا کہ 9 سال کے بعد حضرت کی لاش مبارک نکالی گئی، لیکن ایک رتی بھر بھی آپ کے وجود میں تغیر نہیں آیا تھا، ایک رتی بھر بھی صحیح سالم وجود، حتیٰ کہ زندگی میں چہرے پہ معمولی کچھ چھائیں تھیں، جن لوگوں کے وہ مرشد ہیں وہ جانتے، جنہوں نے دیکھا ہوا وہ بھی جانتے، انہوں نے حلفاً میرے سامنے بیان کیا، گواہی دی کہ اب وہ چھائیں بھی غائب تھیں، بالکل چہرہ صاف، اور کوئی صرف کفن میلا ہوئے اور کوئی فرق نہیں آیا۔ اور ساتھ ہی ان کی اہلیہ کی قبر ہے، ان کو وفات پائے 2 سال ہو گئے تھے، ان کی قبر میں بھی پانی داخل ہوا، ان کی لاش مبارک بھی نکالی گئی، اس میں بھی کوئی تغیر نہیں تھا۔ کیا بیوی ہے جس نے خامد کے نقش قدم پہ چل کے زندگی گزاری؟ آج ہم قتل صحیح اور یا اللہ کے منکر نہیں ہیں، لیکن پیشاب پینے والوں کو بھی ہم مرشد ماننے کو تیار نہیں ہیں، پیشاب پینے والوں کو ہم اپنا داتا ماننے کو تیار نہیں۔ داتا کیا، ہم داتا تو کسی صحیح ولی کو بھی نہیں مانتے، ہم اپنا مشکل کشا تو کسی سچے ولی کو بھی نہیں مانتے، ہم اپنا حاجت روا تو کسی سچے بزرگ کو بھی نہیں مانتے۔ حاجت روا و مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا اور کوئی ایسی ہستی، کوئی ذات نہیں ہے جو حاجت روا ہو، جو مشکل کشا ہو۔ اور جیسے ہم اولیاء اللہ کے قائل ہیں، ان کے تقوی اور پرہیزگاری کے قائل ہیں، اور ان کی پہچان کے بعد ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے قائل ہیں، اس کو پرکھنا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ پیغمبر کے نقش قدم پہ چل رہا ہے یا نہیں، نبی کی سیرت پہ چلتا ہے یا نہیں چلتا، دین پہ چلتے یا بدعات پہ چل رہا ہے۔ جس طرح ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی کو پرکھ کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، اسی طرح ہم اولیاء اللہ کی کرامت کے بھی قائل ہیں اور یقیناً قائل ہیں، اور میرے تمام اسلاف، تمام اکابر قرآن و سنت کی روشنی میں اس کرامت کے قائل ہیں، قطعاً انکار نہیں کرتے۔ لیکن کسی اچکے، کسی جادوگر، کسی شعبدہ باز، کسی نجومی اور کار علم والے کے شعبدے دیکھ کر اسے ولایت کے مقام پہ فیض کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ جہاں تک صحیح کرامت کا تعلق ہے اس کا قطعاً انکار نہیں کرتے، بلکہ ہمارے اسلاف اور اکابر نے اپنی کتب میں ان صحیح کرامات کو درج کیا۔ والی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی اللہ قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اپنے دور میں بہت بڑے مناظر تھے، بہت بڑے مفکر، بہت بڑے جیل عالم، بہت بڑے مفسر۔ جہاں وہ علمی حیثیت سے
گویا علم کے دریا اور پہاڑ اور جبل عہد تھے، وہاں میدان جہاد میں بھی انہوں نے 57 کی جنگ آزادی براہ راست لڑی ہے، صرف تقریر سے نہیں، میدان میں تلوار اٹھا کے لڑی ہے۔ اپنے دور میں انہوں نے صحابہ کی مالا بیان کی، رفض کو لوہے کے تنے چبائے، شیعت کا منہ بند کیا۔ شیعوں نے یہ سازش سوچی کہ قاسم نانوتوی کو بدنام کیا جائے، ایک شخص تیار کر لیا کہ اسے مردہ بناؤ اور قاسم کو کہو آ کے جنازہ پڑھائے۔ یہ جنازہ پڑھانے آئے، جب نیت باندھ لے تو یہی شخص اٹھ کے بیٹھ جائے، ہم کہیں گے یہ اتنا بڑا جاہل ہے، اسے علم تک نہیں ہے کہ یہ جنازے مردوں کے پڑھے جاتے ہیں یا زندوں کے۔ یہ پروگرام بنا لیا، سازش تیار کر لی، آدمی تیار کر لیا، چارپائی پہ اٹھا کے لائے اور کہا کہ حضرت جنازہ پڑھانے، بڑے ادب سے کہا، یہ نہیں بتلایا ہم کون لوگ ہیں، سازش کیا تیار کی ہے۔ آئے جنازے کے لیے نیت باندھ دی، تکبیریں پڑھنا شروع کر دی، پہلی دوسری تیسری چوتھی پڑھ کے درمیان جنازہ سمانے قاسمی میں لکھے کہ صفوں میں کھڑے ہوئے لوگ کنگورے مارنے شروع ہو گئے کہ کم وقت اٹھتا کیوں نہیں ہے۔ وعدہ تو اس کے ساتھ یہ تھا کہ درمیان میں اٹھ بیٹھنے، چکر کیا ہے، جنازہ ختم ہو گیا۔ بانی دارالعلوم قاسم العلوم والخیرات، جنگ آزادی کا ہیرو، اور جس نے پورے بر صغیر میں سنت کی اشاعت کی، بیعت کا کلا کما کیا، ابو بکر عمر کے فضائل رس کے سامنے بیان کیے، ان کا منہ بند کیا، مجلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے، چہرے پہ ایک جلال تھا، جرأت تھی، للکار تھی اور مبارک کی للکار تھی، ایک جلیل القدر عالم مفسر مفکر معرخ کی للکار تھی۔ فرمایا چیختے رہو، قیامت سے پہلے نہیں اٹھے گا۔ قیامت سے پہلے نہیں اٹھے گا۔ ساتھی بدعتی نہیں تھا، مشرک نہیں تھا، ولاد کی لوگوں مر چکے ہیں، پر قاسم نے نہیں مارا، اس نے مارا۔ ولاد کی میرا کوئی عمل دخل نہیں، اس نے مارا ہے۔ تم قاسم کو ذلیل کرنا چاہتے تھے، اللہ نے اس کی عزت رکھ لی۔ واقعتاً آدمی مر گیا، اللہ گواہ ہے، اس کو مردہ ہی لے گئے۔ یہ قاسم کی کرامت تھی، لیکن یہ یقین رکھیے کرامت ہمیشہ ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے، فعل اللہ کا ہوتا ہے، کرتا اللہ ہے، ظاہر اپنے ایک آدمیوں کے ہاتھ پہ کر دیتا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ کرامت ولی کا کوئی اختیاری فعل ہے، نہ معجزہ نبی کا اختیاری فعل ہے، نہ کرامت ولی کا اختیاری فعل ہے۔ معجزہ بھی اللہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کرتا ہے اور کرامت بھی اللہ ولی کے ہاتھ پہ ظاہر کرتا ہے۔ نہ نبی کا معجزے میں عمل دخل ہوتا ہے، نہ ولی کا کرامت میں عمل دخل ہوتا ہے۔ پیغمبر نے ہاتھ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، انگلی پیغمبر کی تھی، 2 ٹکڑے کرنے والا خالق تھا۔ کرامت اور معجزے کی حقیقت کو سمجھو اور اس عقیدے کو سمجھو کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ ہمارا پروگرام علماء اہل سنت، علماء دیوبند کا پروگرام سینیوں کے فضائل بتلانا نہیں، ان کا مقصد پیغمبر کی سیرت، صحابہ کی سیرت کو عام کرنا ہے۔ اور یہی وجہ علماء دیوبند کا کوئی بچہ بھی کبھی شیعوں کا ایجنٹ نہیں بنے گا۔ بنے گا؟ اونچی آواز سے آپ بنا دکھائیں۔ ہاں، اگر کوئی منافق ہماری صفوں میں گھس جائے، میں اس کا ذمہ دار نہیں، لیکن ہو دیوبند کا بچہ، تربیت اس کی صحیح ہو، اور پھر صدیق کے دشمن کو گلے لگائے، صدیق کے دشمن کے ساتھ بغل گیر ہو، اسے رشتہ دے یا اس سے رشتہ لے یا اس کے جنازے میں جائے، ناممکن ہے۔ اس لیے ناممکن ہے کہ اس تحریک کا اصل مقصد پیغمبر کی سیرت کی اشاعت ہے، پیغمبر کے دین کو پھیلانا مقصد ہے۔ یہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے کہ اس اصل پروگرام سے ہٹ جائے۔ ماحول اور معاشرے سے بدعات رسومات کا جب آپ کلا کما کریں گے تو دین پھیلے گا۔ بات کرامت کی آئی تو ایک اور بھی ذکر کر دوں۔ حضرت قاسم نانوتوی گئے، جلسہ عام تھا، شیعوں نے سازش کی کہ 2 آدمی جلسے کے مختلف کونوں میں بیٹھ جائیں مجمع میں۔ ہر آدمی سوال تیار کر کے لایا۔ توحید-سنت.com کل 100 سوال تیار کیا۔
کہ نمبر وار چٹیں لکھو، جب نوٹری تقریر کے لیے کھڑا ہو آغاز ہی سے چٹ جائے، وہ انہی چٹوں کے جواب میں، انہی پرچیوں کے جواب میں الجھ جائے گا اور اپنی کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک سازش بنا کے مجمع میں بیٹھ کے مولانا قاسم آئے، اللہ قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آئے خطبہ پڑھا، فرمایا سامعین لوگوں، میں نے آج 100 سوال کا جواب دینے جو شیعوں کی طرف سے صحابہ پہ کیے جاتے تھے۔ آغاز ہی میں وہ جو چٹیں تیار کر کے بیٹھے تھے وہ سہم گئے کہ بھئی جو سازش ہم کر لیں شاید ہمارے سوالات کے جواب ہوں، شروع کیے نمبر وار ایک ایک سوال کا جواب دے دیا۔ فرمایا اللہ نے دل میں ان سوالات کے جواب ڈالے، میں ان کو بیان کر رہا ہوں، کسی اور میں جرأت ہو تو کھڑے ہو کے سوال کر لے، قاسم اس کا جواب دے گا، لیکن یہ تمہیں بتلانا چاہتا ہوں کہ صدیق صدیق ہے، عمر عمر ہے، عثمان عثمان ہے، علی علی ہے، وہ مقدس تھے، مدار تھے، منزہ تھے، پاک تھے، صاف تھے، سچے مومن تھے، ان پہ جو بکواس کرے گا اس کا منہ بند کرنا قاسم کا اخلاقی ایمانی فریضہ ہے۔ میں نے آپ کو ابھی تیار کرنا شروع کیا ہے کہ آپ پیغمبر کی سیرت طیبہ کو سننے کے جوش اور جذبات لے کر آئیں، اس پہ عمل کے لیے تیار ہو کے آئیں اور یہ سوچ کے آئیں کہ علماء دیوبند ایک مذہبی دینی تحریک کا نام ہے، کسی فرقے کا نام اونچی آواز سے کسی فرقے کا نام نہیں ہے، اور ہر دیوبندی کا یہ شعر ہے، اس کا طریقہ کار ہے کہ وہ باطل کو پنپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، یہ اس کی گھٹی میں چیز داخل ہے، چاہے اس کے لیے اسے کتنی قربانی دینی پڑ جائے، لیکن وہ باطل کو پنپتا ہوا دیکھے، بلند آواز سے فرمائیے، باطل کو پنپتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، وہ اپنی تمام توانائی اپنی تمام ہمتیں صرف کر دے گا باطل کے مٹانے کے لیے، باطل کی سرکوبی کے لیے۔ سامعین محترم، آپ محرم کے فسادات کو دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، ان فسادات کے بعد اہل حق کا فریضہ ہے کہ وہ کوئی مؤثر آواز بلند کریں، وہ اہل سنت کی نمائندگی کریں، وہ ان شہداء کے خون کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ کوئی لاہ عمل تیار کریں جن شہداء نے صحابہ کی عزت کے لیے، صحابہ کے ناموس کے لیے جان دی ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ نوجوان جس نے ایسا کی عزت کے لیے جان دی، کتنا خوش قسمت ہے وہ نوجوان جس نے ابو بکر عمر کی عزت کے لیے جان دی، اور کتنا کرینا، کتنا بدبخت، کتنا خلیص، کتنا جہنمی ہے وہ جوان کہ جو موتر پینے والے واسطے اپنی جان دینے تیار کھڑا ہے۔ کتنا بدبخت ہے وہ، ایک وہ ہے جو پیشاب پینے والے کے لیے جان دے رہا ہے، ایک وہ جوان ہے جنہوں نے پیغمبر کے لیے 53 میں جان دی، ایک وہ جوان ہے جنہوں نے اس محرم میں صدیق کی عفت، عمر کی عدالت، ایسا کے دوپٹے کے تحفظ کے لیے جان دی ہے۔ اور میں آپ سے بیان کر چکا ہوں، ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک نوجوان فاروق نامی 10 محرم کو اپنی جیب میں چٹ لکھ کے پھر رہا ہے، کام کیا کر رہا تھا؟ صحابہ کے دشمنان کا راستہ روکنے کے لیے، تبرآواز قوم کے منہ میں لگام دینے کے لیے، صدیق کے باقی اور دشمن کو امت میں متعارف کرانے کے لیے کہ اس کی اسلامی حیثیت کیا ہے، اس کو دین کیا سمجھتے، اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں کیا درجہ دینا چاہیے، یہ جذبات لے کر ایک فاروق نامی نوجوان ڈیرہ اسماعیل خان کے بازاروں میں پھر رہا ہے، اور اس نے چٹ لکھ کے جیب میں ڈالی ہوئی ہے کہ اگر میں صحابہ کے نام پہ شہید ہو رہا ہوں تو میرا محلہ فلاں ہے، باپ کا نام یہ ہے، میری لاش وہاں پہنچا دی جائے۔ وہ شہید ہوا، اسی چٹ کو دیکھ کے اس کی لاش گھر پہنچائی گئی۔ کیا جذبات ہیں سنی نوجوانوں کے، کیا پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ محبت اور عقیدت ہے،
خدا کی قسم آپ آج نہ مانیں لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ چند سالوں میں سنی نوجوان رقص کا صفایا کر دیں گے، چند سالوں میں سنی نوجوان صحابہ کے دشمنوں کا راستہ روک لیں گے، چند سالوں میں صحابہ کے وفادار نوجوان صحابہ کے دشمن کے منہ میں مکمل لگام دے دیں گے۔ کوئی کتاب پاکستان کی زمین پہ صحابہ کے خلاف نہیں چھپ سکے گی، کوئی بکواس پیغمبر کے جانثاروں کے خلاف نہیں ہو سکے گی۔ زمین ہموار ہو چکی ہے، ذہن تیار ہو چکے، نوجوان اپنا لہو دینے کو تیار ہے۔ ہر تاریخ نوجوان سے چلتی ہے، ملک نوجوان فتح کرتے ہیں، حکومتوں کے تختے نوجوان اٹھا کرتے ہیں، امت کی زندگی نوجوان سوارا کرتا ہے، اسلامی تحریکوں کو نوجوان نے لہو دیے۔ آج نوجوان صدیق کے لیے، عمر کے لیے، عثمان کے لیے، علی کے لیے، طلحہ کے لیے، زبیر کے لیے، خالد کے لیے، پیغمبر کی جماعت کے لیے، پیغمبر کی ازواج کے تقدس کے لیے جان دینا چاہتے ہیں۔ یا رفت رہے گا یا سنیت رہے گی، باطل اور حق دونوں اکٹھے اب نہیں کر سکتے۔ پچھلے دنوں آپ کی اسی مسجد میں انجمن سپاہ صحابہ کا ملک گیر کنونشن ہوا۔ ایک ہفتے کے شارٹ نوٹس پہ ہم نے کنونشن بلایا لاہور کی کانفرنس کی تیاری کے لیے، اپنے جماعتی نظم و ضبط کے لیے۔ ایک ہفتے کے نوٹس پر کراچی سے پشاور تک لیٹر لکھے۔ کئی دوست ڈاک دیر سے پہنچنے کی وجہ سے یا کم وقت ہونے کی وجہ سے فوری پروگرام ترتیب نہ دے سکے، نہیں پہنچ سکے۔ باوجود اس کے 483 نوجوان ملک کے گوشے گوشے سے آپ کی مسجد میں پہنچا، ملک کے گوشے گوشے سے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جنگ کی CID نے اقرار کیا کہ پہلا واقعہ کہ ہم تمہاری اندرونی گفتگو سے غافل رہے ہیں، معلوم نہیں کر سکے تم نے کیا فیصلے کیے۔ اتنی محنت، اتنے نسل و ضبط کے ساتھ اس نوجوان نے کام کیا۔ کیوں کیا؟ میرے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں، صدیق کے لیے، عمر عثمان کی عزت کے لیے۔ میں کون ہوتا ہوں اور آپ کون ہوتے ہیں ان نوجوانوں کو اس طرح تیار کرنے والے؟ آج سپاہ صحابہ ایک ملک کی تنظیم بن چکی ہے، ملک کی جماعت بن چکی ہے، اور محض ایک جماعت نہیں کہ جس نے جلسے کرنے ہیں، یہ جماعت رزق کا راستہ روکے گی۔ آپ چاہتے ہیں رکے یا نہ رکے؟ بلند آواز سے ہاتھ کھڑے کر کے راستہ روکے گی۔ سنی نوجوان لاہور میں شہید ہوئے، 2 ڈیرہ اسماعیل خان، ایک خیر پرچانے والی، دینا کا ظلم و ستم میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، 2 مانا والا۔ ان سنی شہداء کے خون کا افزانہ لیا جائے گا۔ افزانے سے مراد دولت نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ افزانے سے مراد دولت نہیں، بھول جاؤ، ہم لاشیں بیچیں گے نہیں، ہم اس سنی نوجوان کا لہو بیچیں گے نہیں۔ یہ لہو رنگ لائے گا، یہ لہو رنگ لائے گا۔ کیا رنگ لائے گا؟ رنگ یہ لائے گا انشاءاللہ کہ پاکستان کی زمین پہ کوئی سیاہ، کوئی رافضی، کوئی صحابہ کا دشمن پیغمبر یا پیغمبر کی ازواج کے خلاف بھونک نہ سکے۔ یہ رنگ لائے گا یہ لہو۔ سنی شہداء کانفرنس 6 نومبر کو لاہور میں ہو رہی ہے، اور کانفرنس کے تقدس کو جاننے کے لیے آپ اس سے بھی نظر کریں کہ MRD نے مغالطے میں جلسہ مقابلے میں رکھ لیا تھا، لیکن ملتوی کیا کہ ہم سنی شہداء نامی کانفرنس سے ٹکرانا نہیں چاہتے، ان کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ اپنی آواز اٹھائیں۔ اس سے آپ 6 نومبر کی کانفرنس کی قدر و منزلت، اس کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش اور درخواست کروں گا، آپ قافلوں کی صورت میں جتھا در جتھا بن کے بسیں لے کر آپ سنی شہداء کانفرنس لاہور موچی دروازہ پہنچے،
ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ کے مجمع کا نظر آنا چاہیے، آپ کے جذبات احساسات نظر آنے چاہیے۔ ہم اس کانفرنس میں حکومت کو نوٹس دینا چاہتے ہیں اتنی مدت میں شہداء کے لہو کا کوئی فیصلہ کیا جائے، ورنہ پھر سنیت لاگ مارچ کرے گی، سنیت اسلام آباد کا گھیراؤ کرے گی، سنیت مزید جانے دے گی، لیکن وہ دن لائے گی کہ جس دن یہ فیصلہ ہو کہ آج کے بعد کوئی سوال، کوئی قلم، کوئی تحریر، کوئی کاغذ صحابہ کے خلاف پاکستان کی زمین پہ نہیں نکل سکتا۔ آپ چاہتے ہیں یہ دن لایا جائے یا نہیں؟ جو چاہتے ہیں لایا جائے ہاتھ کھڑا کریں۔ آئندہ جمعہ میں اس موضوع کو آگے پھیلانے کی کوشش کروں گا، اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ میری سابقہ گزارشات کا معروضات کا عنوان یہ تھا کہ دین نام ہے پیغمبر کے عمل کا، آپ کے قول، آپ کے فعل کا، آپ کے ارشادات کا۔ جو کام جس طرح، جس شکل میں، جس صورت میں پیغمبر علیہ السلام نے کیا اس کو اسی طرح کرنا دین ہے، اور اس میں اپنی طرف سے تبدیلی پیدا کر دینے کا نام دین نہیں، گمراہی، ضلالت اور بدعت ہے۔ اور یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ کوئی کام آدمی اپنی خواہش سے کرے اور اسے دین سمجھ کے کرے، پھر وہ بدعت ہوگا۔ انسان ایک کام کرتا ہے اور وہ کام ایسا ہے کہ جس کی شرع میں ممانعت نہیں ہے، جیسے ممانعت نہیں ویسے اس کے کرنے کا حکم بھی نہیں ہے، اور کوئی آدمی وہ کام کر گزرتا ہے اور اسے دین نہیں سمجھتا، تو ایسے فعل کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی فعل ایسا کرے کہ جس فعل کی شریعت نے نشاندہی نہ کی ہو، چاہے اس سے منع بھی نہ کیا ہو، اور پھر یہ اس کو دین سمجھ کے کر لے، اس کو عبادت سمجھ کے بجا لائے اور اس کے ترک کا قائل نہ ہو، اب اس فعل کو بدعت کہا جائے گا۔ اس میں مزید آسانی پیدا کرنے کے لیے میں شاید پہلے بھی یہ مثال عرض کر چکا ہوں، دوبارہ سابقہ گزارشات کی یاد دہانی کے لیے عرض کیے دیتا ہوں۔ آدمی انسان مر جائے، اس کے تیسرے دن کو عموماً ہمارے ماحول معاشرے میں رسم کل کا نام دیا گیا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے تو یہی لفظ سمجھنے کو کافی ہے کہ دین کی کسی بات کو رسم نہیں کہا جاتا، اسے دین ہی کہا جاتا ہے۔ رسم بدعت کا نام ہے۔ جس بات کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہو، قرآن و سنت سے جو عمل ثابت ہو، ان اعمال کو رسم نہیں کہا جاتا۔ لیکن ہمارے ہاں اعلان یہ ہوتا ہے کہ آج فلاں کی رسم کل خامی ہوگی۔ ایک سمجھدار انسان، مومن مسلمان، جس کے دل میں یہ خواہش، تڑپ اور شوق ہو کہ میں نے اپنے پیغمبر کے دین اور اپنے نبی کی سنت اور سیرت پہ چلنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے، وہ اسی لفظ سے سمجھ سکتا ہے کہ رسم میرے نبی کے دین کو تو نہیں کہا جا سکتا۔
لازمی بات ہے کہ یہ برادری سسٹم ہوگا، ماحول اور معاشرے سے مجبور ہو کر لوگ یہ کر رہے ہوں گے، جیسے اور بہت ساری رسومات ہیں، شادی اور خمی کی کئی رسومات ہیں، اور ہر برادری میں وہ رسومات الگ الگ ہیں، اور لوگ برادری رسومات کی برادری بنیاد پر ہی پابندی کرتے ہیں۔ وہ کام کرنے والے لوگ انہیں دین نہیں سمجھتے۔ مثلا شادی کے موقع پر میٹھی کے نام سے ایک رسم جاری ہے۔ بچی کی شادی 2 دن بعد ہونی ہے، تو 2 دن پہلے میٹھی کے نام سے ایک رسم بجا لائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ دین میں اس کا کوئی پتہ نہیں، قرآن و سنت میں اس کی کوئی نشاندہی نہیں ہے، نہ اللہ کے پیغمبر نے اس انداز میں اپنی بچیوں کی شادی کی، نہ اصحاب پیغمبر نے اپنی بچیوں کی شادی اس طرح کی، بلکہ یہ لفظ لیا بھی ہندوؤں سے گیا ہے۔ ایک طویل عرصہ تک مسلم اور ہندو کا اکٹھ، ان کے ایک ملک میں ایک ماحول اور معاشرے میں اکٹھے رہنے کا یہ نتیجہ اور رزلٹ ہے کہ اس ہندوانہ رسم کو آج بھی لوگ میٹھی کے نام سے بجا لاتے ہیں۔ اب کوئی شخص اس رسم کو دین بنا لے، اس کا نام شریعت رکھ لے، اور اگر کوئی دوسرا مسلمان اپنی بچی کی شادی کرتے ہوئے اس رسم کو بجا نہیں لاتا تو اس پہ طعن و تشریح شروع ہو جائے تو یہ بدعت ہوگی، کیونکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ایک رواج ہے، رسم ہے، لوگ کرتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان کو ان رسومات کو ادا نہیں کرنا چاہیے، اسے قرآن و سنت کے مطابق اور اپنے پیغمبر کی سیرت طیبہ کے مطابق ہی زندگی گزارنا چاہیے تھی۔ لیکن غفلت، کوتاہی، یا جیسے اور بہت سارے لوگ گناہ کر لیتے ہیں، ان گناہوں میں آپ ایک اس گناہ کا بھی اضافہ کر لیں کہ وہ اس قسم کی رسومات کو ادا کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح برادری سسٹم ہے، بعض لوگ شادی کر کے اس سے اگلے دن دوست احباب کو کھانا کھلاتے ہیں، جسے شریعت میں ولیمہ کہا جاتا ہے، اور بعض لوگ وہی کھانا ایک ہی دن کر دیتے ہیں، اسی دن شادی، اسی دن نکاح، اسی دن کھانا۔ شادی کے اگلے دن کھانے کا نام ولیمہ ہے، اور شریعت نے اسی کا حکم دیا ہے، اسی کی اجازت دی ہے۔ لیکن شادی ہی والے دن اگر دوست احباب کو کھانا کھلا دیا جائے تو اس کھانے کا نام ولیمہ نہیں رکھا جاتا، بلکہ یہ فعل خلاف سنت ہوگا۔ لیکن آج ہمارے ماحول میں یہ بھی جاری ہے، برادری بنیاد پر کہ ہماری برادری میں ایک ہی دن کھانا ہو جاتا ہے، جی لہذا ہم بھی ایسا کریں گے۔ سنت یہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ کار بتلایا وہ یہ ہے کہ شادی سے اگلے دن ولیمہ ہو، اور اس کی وجہ بھی یہ بتلائی کہ خاوند سے بیوی کی ملاقات کی خوشی میں دوست احباب کو یہ کھانا کھلایا جا رہا ہے، جب ابھی تک خاوند اور بیوی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی اس سے پہلے دوستوں کو کھانا کھلانے کا نام ولیمہ قطعاً نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کا کوئی تک ہے نہ جواز ہے، لیکن برادری سسٹم پر یہ رسومات بھی جاری ہے۔ اور
اس سے بڑھ کر کئی وہ رسومات بھی جاری ہیں جو نہایت اخلاق سوز ہیں، جن کو اگر بد کرداری کر دیا جائے تو شاید حق بجانب ہوگا، وہ بھی خوشی میں آ گئی ہے۔ اسی طرح غمی میں کئی ایک بدعات اور رسومات نے گھر کر لیا۔ عام اعلانات ہوتے کیا فلاں انسان کی رسم کل خوانی ہے، تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رسم ہے تو رسم کو بجا لانے میں تو دارین کا ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب دارین تو ملتا ہے جب پیغمبر کے حکم کو مانا جائے، قرآن و سنت پہ عمل کیا جائے، پھر تو دارین کا ثواب ملے۔ رسم کی ادائیگی کے لیے دارین کے ثواب کی امید رکھنا بہت بڑی حماقت ہے۔ جب وہ ہے ہی رسم، اس پہ ثواب کیا ملے گا؟ لیکن برادری سسٹم یا ماحول اور معاشرے کی مجبوریوں کے تحت اعلانات یوں ہی ہوتے ہیں کہ آج فلاں کی رسم کل خوانی ہے۔ اب بنیادی طور پر آپ نے اور میں نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں، خلافت راشدہ کے دور میں تیسرے دن کوئی خاص اہتمام اس قسم کا ہوا تھا جو اہتمام آج ہے؟ اگر ہوا ہے تو بے شک اسی اہتمام کے ساتھ آج میت کے تیسرے دن کو نبھا دینا یہ دین ہوگا، اور اگر نہیں ہوا تو کیا ممانعت آئی ہے یا نہیں آئی؟ اگر ممانعت بھی نہیں آئی اور ایسا کام ہوا بھی نہیں تو اب اس میں غور کیا جائے گا کہ ممانعت تو نہیں اور حکم بھی نہیں، یہ کام ہوا بھی نہیں۔ اب کوئی شخص اگر تیسرے دن کو پورے اہتمام کے ساتھ کوئی خاص رسومات ادا کرتا ہے اور انہیں دین سمجھ کے ادا کرتا ہے، ثواب سمجھ کے ادا کرتا ہے، جبکہ شریعت میں اس فعل کی ممانعت نہیں تھی، لیکن یہ جہاں ممانعت نہیں تھی وہاں حکم بھی نہیں تھا، لیکن یہ اسے دین سمجھ کے کر رہا ہے تو اس کو بدعت کہا جائے گا۔ بے شک شریعت نے منع نہیں کیا لیکن حکم بھی نہیں دیا۔ جب پیغمبر نے حکم بھی نہیں دیا اور منع ہی نہیں کیا تو اس کام کو اسی حد تک رکھنا چاہیے، تو کوئی کر لے اس کی مرضی ہے، کوئی نہ کرے اس کی مرضی ہے، لیکن جب اس میں ثواب کا عنصر رکھ دیا جائے گا کہ یہ کرنے سے ثواب ملے گا تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ گویا اس کے کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اس کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب یہ چیز آ جائے گی پھر ایسے افعال بدعت بن جائیں گے، اور اس وقت ان افعال کو بجا لانے کا اللہ کی جانب سے غضب بھی نازل ہوگا، اللہ کی طرف سے گرفت بھی آئے گی۔ قیامت کے دن بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے پیغمبر کے دین میں اضافہ کیوں کیا؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیز کو مطلق چھوڑ دیا تھا، اس کے نہ کرنے کا حکم دیا، نہ کرنے کا حکم دیا، نہ ممانعت آئی نہ حکم آیا، وہ فعل آزاد تھا، کوئی کر لیتا اس کی مرضی ہے، کوئی نہ کرتا اس کی مرضی ہے۔ تم نے ثواب 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 کی رٹ لگا کر لوگوں کے ذہن میں یہ کیوں اتارا کہ یہ کام کرنے میں اجر ملے گا، نہ کرنے میں گویا عذاب ہوگا؟ کیونکہ جس کام پر ثواب مل رہا ہے اس کام کے نہ کرنے میں عذاب ہوگا، جبکہ پیغمبر نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی تھی۔ تم نے اپنے پاس سے بدعات رسومات گھڑ کے اس پہ دین کی چھاپ لگا کے اس کا مسجدوں میں اعلان کر کے لوگوں کو اس کی تبلیغ کر کے ترغیب دے کے پیغمبر کی اس کامل مکمل دین میں اضافہ
اضافہ کیوں کیا جب قرآنی نص تھی، اعلان تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو تم نے اس کامل دین کو ناقص کیوں سمجھا اور اس میں نقص پیدا کیوں کیے؟ پھر قیامت کے دن اس پہ گرفت آئے کہ جب یہ فعل ایک ایسا فعل تھا، کوئی کرے کرے نہ کرے نہ صحیح، تم نے اس کو دین بنا کے پیش کیوں کیا؟ توحید-سنت.com اگر آپ یہ تعریف ذہن میں رکھ لیں گے کہ بدعت اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کی نہ ممانعت ہو شریعت میں، نہ اس کے کرنے کا حکم ہو، اور پھر کوئی آدمی وہ کام کرے اور ثواب سمجھ کے کرے تو یہ بدعت بن جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے عرض کیا کہ تیسرے دن آپ جمع ہو گئے، کھانے آ گئے، فروٹ آ گئے، کئی ساری چیزیں سامنے جمع کر لی، پھر قرآن حکیم کے مختلف مقامات سے چند آیات تلاوت کر دی گئی اور اس کا نام ختم شریف رکھ دیا گیا، اس کا نام کل خانی رکھ دیا گیا، اس کا نام کل شریف رکھ دیا گیا اور اس کو ثواب سمجھ کے کیا گیا۔ اب اس میں آپ نے غور کرنے کہ یہ کام پیغمبر نے کیا، نبی کے صحابہ نے کیا یا نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو روکا اس سے یا نہیں روکا؟ اگر کیا بھی نہیں، روکا بھی نہیں، تو گویا یہ فعل آزاد رہ گیا کہ کوئی ایسا کر لیتا ہے اس کی مرضی ہے، کوئی نہیں کرتا اس کی مرضی ہے۔ اب جب فعل کی پوزیشن یہ ہے تو اگر کوئی نہ کرے تو اس پہ تان کیوں، کوئی نہ کرے اس پہ اعتراض کیوں، کوئی نہ کرے اس کو تانا زنی کیوں، کوئی نہ کرے تو اس کو بدنام کرنے کا کیا معنی اور اس کو ثواب سمجھ کے پیش کرنے کا کیا معنی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دین میں تو چیز نہیں تھی، اپنے پاس سے پیش کی گئی، پھر اس کو دین بنایا گیا، پھر اس کا نام ثواب رکھا گیا، اس کے لیے ثواب کے اعلانات کیے گئے۔ جب اس سٹیج پر آپ ایک اس کام کو لائے ہیں، اس فعل کو لائے ہیں کہ جو فعل پیغمبر نے نہ کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، نہ آپ کے زمانہ میں ہوا، آج وہ کام کر کے آپ کہتے ہیں یہ ثواب ہے، اب یہ دین نہیں بدعت ہوگا۔ اور ان بدعات کو مساجد میں ادا کرنا، ان بدعات کا مساجد میں اعلان کرنا، ان بدعات کے لیے لوگوں کو بلانا، ان بدعات کے لیے لوگوں کو دعوت دینا، ان بدعات کے لیے اہتمام کرنا، ان بدعات کے لیے دنیا کو جمع کرنا پیغمبر کے دین کے ساتھ دشمنی اور غداری ہے۔ آج مولوی کا فرض ہے، خطیب کا فرض ہے، مذہبی ترجمان کا فرض ہے، ان بدعات اور رسومات کو اکھاڑ پھینکے، کم از کم اللہ کی مساجد کو ان بدعات کے اعلانات سے محفوظ کرے۔ یہ اس کا فریضہ ہے، مذہبی فرض ہے۔ اگر وہ اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ آپ بدعت کی تعریف سمجھیں، تب جا کر آپ پیغمبر کی سیرت پہ عمل کر سکیں گے۔ آج کے ماحول میں نبی کی سنت پر بدعات کو حاوی کر دیا گیا ہے۔ آپ کو سینکڑوں لوگ ملیں گے جو برادری رسم بتلائیں گے، لیکن نبی کی سنت شادی اور غمی میں نہیں بتلا سکیں گے۔ کیوں؟ بچہ پیدا ہوا، اس نے گھر میں وہی رسومات دیکھی جو برادری کی تھی، نہ نبی کی سنت گھر میں آئی، نہ اسے معلومات ہوئی، نہ مولوی نے ممبر و محراب سے سنت کی اشاعت کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج سنت مستور ہو گئی، سنت پوشیدہ ہو گئی اور بدعات ماحول اور معاشرے میں منظر عام پہ آ گئی۔ سینکڑوں لوگ پھر رہے جنہیں کوئی علم نہیں ہے جنازہ اٹھانا کیسے ہے، جنہیں کوئی علم نہیں ہے جنازہ لے کے چلنا کس طرح ہے، جنہیں کوئی علم نہیں ہے مردے کو قبر میں اتارنا کیسے ہے، جنہیں کوئی علم نہیں ہے مٹی ڈالتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، جنہیں کوئی علم نہیں ہے دفن کے بعد سرہانے اور پاؤں کی جانب کھڑے ہو کے کیا پڑھنا ہے، جنہیں کوئی علم نہیں ہے کہ میت کو اشارے ثواب کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ انہیں برادری رسم یاد ہے، انہیں کوڑا وٹا یاد ہے، انہیں کل خانی یاد ہے، انہیں فروٹ یاد ہے، انہیں تیسرے دن کے کھانے یاد ہیں، انہیں تیسرے
دن جوتا لانا، تیسرے دن پگڑی لانا، تیسرے دن کپڑے لانا، تیسرے دن چاول پکانا، یہ سب بدعات یاد رہی، لیکن پیغمبر کی سنت یاد نہ رہی۔ اور خود آقا فرماتے ہیں کہ جب بدعت عام ہوگی اللہ اس قوم پہ غضب نازل کرے گا کہ میری سنت اٹھا لے گا۔ آج تقریباً وہی حالات ہیں، سنت معلوم تک نہیں ہے کہ کیا ہے، اس کی جگہ بدعت نے گھیرا ڈال لیا، بدعت میں چھا گئی، اور ہم سے ہمارے محبوب پیغمبر کی سنت کلیتاً رفع ہو گئی۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، خوشی کیسے منانی ہے، غم کیسے منانی ہے۔ خاتم الانبیاء کی سیرت ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ تھی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، خالق نے اس کے لیے لفظ اسوہ حسنہ استعمال کیے ہیں، بہترین نمونہ، لیکن ہم نے وہ بہترین نمونہ چھوڑ کر وہ کام کیے جن کا دین سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں مرد اور عورت ہر دو کی وفات ہوئی، بھی اپنے ایک رشتہ دار غریب کو مجبور کر دی ہے۔ آج اگر تم پیغمبر کی سیرت سنت کو عام نہیں کرو گے، یہ بدعات، یہ لعنتیں اس قوم کا ستیہ ناش کر دے گی۔ اندازہ کیجئے کہ برادری رسومات نے کس حد تک قومیں تباہ کر رکھی ہیں کہ اس کے گھر کچھ نہیں تو وہ بیوی کے زیورات بیچ کے بھی برادری کو کھانا کھلا رہا ہے۔ یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کس نے تعلیم دی؟ یہ سبق کس نے دیا؟ فقہاء بالاتفاق لکھتے ہیں کہ 3 دن تک میت کے گھر سے کھانا کھانا حرام ہے۔ 3 دن تک۔ کیوں؟ پہلے وہ مصیبت میں گرے ہوئے ہیں، دوسری مصیبت برادری بن کے آ گئی ہے، لیکن ہم اس کو اپنے ماحول سے نکال ہی نہیں سکتے۔ لیکن ہم اس کو اپنے ماحول سے نکال ہی نہیں سکتے، ہم ان رسومات سے جدا ہی نہیں ہو سکتے، نہ لوگوں کا ذہن بنتا ہے۔ یہ کوئی شرم نہیں کرتا کہ چلو یہ مصیبت میں مبتلا ہے، میں ان کے ہاں کھانا نہ کھاؤں۔ اگر کھانا نہ کھلاؤ وہ گلی کوچوں میں بکواس کرتا ہے، گئے چائے تقریب پوچھی، لیکن اسے یہ حیا نہیں آتا کہ آج کھانے کا دن تھا ان کے دروازے پر۔ جو ایک مصیبت میں مبتلا ہے، اگر ہم پیغمبر کی سیرت پہ عمل کر لیتے، خدا کی قسم 20 بدعات کب کی ہمارے ماحول سے رخصت ہو گئی ہوتی، اور ہمیں ہمارے پیغمبر کی سیرت اور سنت کا علم ہو جاتا کہ ہم نے غمی کیسے کرنی ہے اور خوشی کیسے کرنی ہے۔ شادی میں رسم عام ہے اور بغیر کسی مجبوری کے ہے۔ عورت کا لباس لڑکے کو پہنا دیا جاتا ہے، دوپٹہ کرنا عورت کا شیوا ہے، دوپٹہ عورت کا لباس ہے، مرد کا لباس نہیں ہے۔ لیکن تم مجھے ایک شادی بتلا دو جس میں دلہا کے سر پہ شادی والے دن دوپٹہ نہ اڑایا گیا ہو، کیا مجبوری ہے؟ تم مرد کو عورت کا لباس کیوں پہنا رہے ہو؟ کون سی تلوار سر پہ کھڑی ہے کہ نبی کی سنت کو نہیں اپنایا جاتا؟ کون سی مصیبت آئی ہوئی ہے کہ اس بدعت اور رسم کو نہیں چھوڑا جاتا؟ ایک بھی ایسی شادی نظر نہیں آتی کہ جس میں یہ رسم بد ادا نہ کی جاتی ہو کہ نوجوان کے سر پہ دوپٹہ دے دیا گیا اور وہ بھی سرخ، اور پھر اسے تعلیم دی جا رہی ہے کہ تو نے سر اوپر نہیں اٹھانا، تو نے کسی سے بولنا نہیں ہے، گویا اس کو پردے میں لے لیا گیا ہے، اس کو بچے کے بجائے بچی بنا دیا گیا ہے۔ کیا آپ نشاندہی کر سکتے
عثمان کی شادی پیغمبر کے گھر ہوئی تھی، کیا دوپٹہ اوڑھا عثمان نے؟ کوئی مسلمان نشاندہی کر سکتا ہے؟ خاتم الانبیاء نے زہرا کی شادی کی، کوئی مسلمان مجھے بتلا سکتا ہے کہ زہرا کی میٹھی چھڑائی گئی تھی، گھڑولیاں بھری گئی تھی، کھارا اور میٹھی ہوئی تھی؟ کیا بکواسات ہیں یہ؟ ہم پیغمبر کا نام لینے کے باوجود اور خصوصیت کے ساتھ علماء دیوبند سے وابستہ ہونے کے باوجود بدعات کیوں نہیں چھوڑتے؟ دیوبندیت تو نام ہی سنت کے پرچار کہے، دیوبندیت تو ایک تحریک ہے جو قرآن و سنت کی داعی ہے، اس کے ہاں بدعات دور دور تک نظر نہیں آتی۔ میرے اسلاف اکابرین نے اشاعت سنت کے لیے جنگ لڑی، جان دی، اپنی کھالیں کھچوا ڈالی سنت کی پیروی کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کے پرچار کے لیے۔ لیکن آج ہمارے ماحول میں جہاں بدعات عروج پہ چلی گئی ہیں، وہی سنت بالکل مستور ہو گئی ہے، کوئی علم تک نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ گرامی قدر، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان مسلسل میں نے اس لیے شروع کیا کہ میری ایک یہ بھی مذہبی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ماحول اور معاشرے سے بدعات اور رسومات کو نکالنے کی کوشش کروں۔ ایک ذمہ داری ہے، نہ نکلے تو یہ میرے بس کی بات نہیں، نہ آپ کے بس کی بات ہے، لیکن جہاں تک میری اور آپ کی محنت کا تعلق ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان رسومات کو اپنے ماحول سے نکالیں، ان بدعات سے جان چھڑائیں، اور قدم قدم پہ ہم اپنے پیغمبر کی سیرت اور سنت کو سامنے رکھ کے کام کریں۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو بہت ساری لعنتوں سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھ سکتے؟ یہ لعنت نہیں ہے، آپ اپنی بچی کو جہیز دے رہے ہیں اور اس جہیز کو مکان میں پھیلا دیا جاتا ہے، مرد اور عورتیں دیکھنے کے لیے آتی، ایک میراثی کو آپ کھڑا کرتے ہیں کہ وہ گنوائے کہ ہم نے یہ دیا یہ دیا یہ دیا یہ دیا، دیا آپ نے اپنی بچی کو، دیا آپ نے اپنے داماد کو، بتلا پورے محلے کو رہے ہو، وجہ کیا ہے بتلانے کی؟ کون سا داعیہ پیش آیا، کون سی ضرورت پیش آئی؟ بلکہ آپ اس کے نتیجے بد پہ غور نہیں کرتے۔ آپ تو لکھ پتی تھے، آپ تو کروڑ پتی تھے، آپ نے جہیز مکان میں پھیلا کے اپنی شو بنا لی کہ میں نے اپنے داماد اور بچی کو اتنی دولت دے دی ہے، لیکن آپ کے پڑوس میں ایک وہ غریب بھی ہے کہ جو 3 کپڑے بھی اپنی بیٹی کو بمشکل دے سکے گا۔ تیری اس لعنت کی وجہ سے اس کی بچی جوان بیٹی ہے، وہ شادی کرتے ہوئے جھجکتا ہے، اگر تو یہ لعنت سر پہ نہ لیتا اس کی بچی بھی پریشان نہ ہوتی۔ وہ تیری طرف دیکھتے ہیں کہ میں اتنا جہیز کیسے پھیلا سکوں گا، مجھے بھی اس جہیز کا اعلان کرنا پڑے گا، میری بچی وہاں فرش دیکھ کے آئے گی، میری بچی وہاں یہ چیز دیکھ کے آئے گی، سن کے آئے گی، میں اتنا نہیں دے سکوں گا۔ وہ شادی کرتے ہوئے جھجکتے، بچی کی جوانی برباد ہو رہی ہے، اس کا شباب برباد ہو رہا ہے، اس کی عزت اور آبرو کا مسئلہ ہے، اور اس کے راستے میں تیرے جہیز کی لعنت ہے۔ اگر تو نے دینا ہی تھا تو کروڑ دے دے، لاکھ دے دے، 2 لاکھ دے دے، پوشیدہ دے، چھوڑ اپنی بچی کو۔ اعلان تو نہ کر کے تیرے اعلان کی وجہ سے غریب بچی ہے تو برباد نہ ہو۔ کون سی رکاوٹ ہے اس راستے میں؟ اگر تم پیغمبر کی سنت کے مطابق یہ کام کر لو، ماں تیرا اپنا ہے، تو بچی کو جتنا چاہے دے دے، کون روکتا ہے؟ تیری اپنی دولت ہے، تیرا اپنا فرزند ہے، جتنا دے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اعلان کر کے تو نہ دے۔ ایک غریب تجھ تک نہیں پہنچ سکتا، اس کے لیے قیامت کیوں بن رہے ہو؟ اس کے لیے مصیبت کیوں بنتے ہو؟ غلامی قدر سامعین، آج اس ملک، اس معاشرے اور ماحول میں دین حق کی آواز بلند کرنا، دین حق کی اشاعت کرنا آسان نہیں، کانٹوں پہ چل کے بیان کرنا پڑتا ہے، تلوار کی تیز دھار پہ چل کے
بیان کرنا پڑتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں مجھے فخر ہے میرے اسلاف اکابر اور میرے ہم مسلک علماء نے سچ کہنے سے کبھی اپنی زبان کو نہیں روکا. کوئی مانے یا نہ مانے، سچ کہنے کا ہی نتیجہ تھا کہ لاہور کا معروف خطیب جس پہ دیوبندیت کو ناز تھا، اس کی جرأت پہ ناز تھا، سچ کہنے کے نتیجے میں احسان اللہ فاروقی کی جان گئی ہے. کوئی جرم نہیں، کوئی قصور نہیں، صرف یہ جرم ہے کہ وہ سچ کہنے میں جھجک محسوس نہیں کرتا. اور میں براہ راست اس کی جرأت سے آگاہ ہوں کہ میرے ساتھ لاہور کیمپ جیل میں دو دور میں اس نے 2 ماہ گزارے ہیں. میں اس کی جرأت سے ذاتی طور پہ آگاہ ہوں. اس کی وہ جرأت، اس کی وہ للکار اس کا سبب بنی کہ اسے جان دینا پڑی. جان تو بہرحال میری بھی چلی جائے گی، آپ کی بھی چلی جائے گی، لیکن آج فاروقی کی جان دین پہ لگی ہے، جس پہ جہاں مجھے افسوس کا اظہار کرنا ہوگا وہی مجھے فخر بھی ہے کہ دیوبندی شہداء میں ایک اور شخص کا اضافہ ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے اکابر اسلاف اور سنی علماء دیوبند کے ساتھ وابستہ رہنے والے طبقات نے کتنی جانیں دی ہیں، کتنی قربانیاں دی ہیں دین کے لیے. میری ایک تاریخ ہے، میں اس تاریخ کو بیان کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں الحمدللہ کہ دین کے لیے تو جان گئی، ضائع تو نہیں ہوئی، لیکن ساتھ ہی جہاں مجھے افسوس ہے وہاں یہ بھی ہے کہ دین پہ جان لگی، اور ساتھ ہی مجھے موجودہ ارباب اقتدار کو بھی یہ کہنا ضروری ہے کہ تمہارے دور میں 3 عالم غائب ہوئے اور آج تک ان کے صحیح قاتل برآمد نہیں کیے گئے. اسلم قریشی گیا، عقیدہ ختم نبوت کے لیے گیا، اس کا قاتل آج بھی مرزا طاہر لندن میں بیٹھا ہے، لیکن تم نے اسے برآمد نہیں کیا. قاری محمد اشرف لاہور میں گیا، آج تک اس کا ایک قاتل تم نے نہیں پکڑا. لاہور میں احسان اللہ فاروقی گیا، اس کا ایک قاتل گھنٹی پیر پکڑا ہے جو قادیانی ہے، قادیانیوں کا قریبی رشتہ دار ہے. میں پوری ڈائری اس کے لے کے آیا ہوں، لیکن اس کے ساتھ بھی 2 اور شریک ہیں. حکومت قادیانیت کی طرف تفتیش کا رخ ہی نہیں موڑ رہی، بلکہ ایک ذاتی مسئلہ کی طرف کہ اس لیے اس نے احسان اللہ فاروقی کو قتل کیا کہ اس نے لڑکی اخراج کی تھی قادیانی نے، اور احسان اللہ فاروقی نے وہ لڑکی برآمد کروائی. چلو میں کہتا ہوں یہی صحیح، تو کیا ایک مولوی نے جرم کیے اگر ایک بچی کی آبرو بچائی ہے، آج اس کو یہی صلہ ملنا چاہیے تھا کہ اس کی جان چلی جائے. لیکن تاہم میں یہ سمجھتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ ذاتی معاملات پر کوئی آدمی اتنا بڑا اقدام نہیں کر سکتا. وہ جانتا تھا احسان اللہ اکیلا نہیں ہے، اس کی پشت پہ جماعت ہے، اس کی پشت پہ ایک طبقہ ہے، اس کی ایک طاقت ہے. وہ تنہا یہ کام نہیں کر سکتا تھا. ہم بے بالا بجل بصیرت یہ موقف رکھتے ہیں کہ اس کی پشت پہ قادیانیت ہے، قادیانیت تھی. جب تک قادیانیت کی طرف اس کی تفتیش کا رخ نہیں موڑا جائے گا، بے گراؤن تلاش نہیں کی جائے گی، اثرات تلاش نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ہم اس تفتیش کو ظالمانہ تفتیش کہیں گے جو آج کی جا رہی ہے، اس تفتیش کو جابرانہ تفتیش کہیں گے جو آج کی جا رہی ہے. بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس حکومت کے دور میں کسی مقتول کا صحیح قاتل برآمد نہ ہو، اس
पास हुआ कर